اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل الفجر ریسیٹیشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور میری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھیں۔ اور جس طرح آپ نے مجھے اسلامک ویڈیو پر پیار دیا ہے، اسی طرح آگے بھی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین کے بارے میں آپ سے ایک چھوٹا سا مختصر ایک قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اہل تشیع کے تیسرے امام تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بچے کو منگوا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام حرب رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین رکھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور محبت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دونوں نواسوں کو دیکھنے جاتے تھے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 7 سال کی تھی کہ نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت کے آخری ایام میں آپ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لحاظ رکھتے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں آپ جوان ہو چکے تھے۔ ان کے عہد خلافت میں سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے دوران میں جب باغیوں نے کثیر خلافت کا مظاہرہ کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے۔ جب حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوفہ تشریف لے آئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ جنگ کے اختتام پر کئی میل تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچانے کے لیے گئے۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکوبی میں بھی بڑے انہماک سے حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت آپ کوفے میں موجود تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے عہد کی لڑائیوں میں بھی شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح اور تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ چنانچہ حجر بن عدی کا قتل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کے وقت سخت احتجاج کیا اور حالات اور معاملات کی بگڑی ہوئی صورتحال پر گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت اور ریاضیات بکثرت نوافل پڑھنا اور رات دیر تک قیام کرنا آپ کا عام معمول تھا۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے۔ میدان کربلا میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جس نے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ارتقا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسلامی تحریک کے جملہ واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مراحل تبلیغ اور دعوت کو آزمایا اور ان کا جائزہ لیتے رہے۔ جب صورتحال زیادہ بگڑ گئی، یزید کو ولی عہد
نامزد کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ اس پر شام سے جواب طلبی ہوئی، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت پر سخت تنقید کی اور اپنے خیالات واضح کرتے ہوئے یزید کی ولی عہدی کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دیا۔ معاملات نازک صورت اختیار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ کربلا کا سانحہ پیش آیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی واقعات سے ملتا جلتا تھا، جن میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بقول مولانا معین الدین ندوی، آپ کی تقریر سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے مقابلے میں آنا محض حصول خلافت کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلامی خلافت کا احیاء تھا، یعنی موروثی حکومت کے اثر سے اس کے نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کو دور کر کے پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلافت کی خواہش نہیں کی، بلکہ جب اہل مکہ عراق نے پیہم خطوط سے آپ کو یقین دلایا کہ ان کے لیے یزید کی حکومت ناقابل برداشت ہے، اس وقت آپ نے کوفہ کا قصد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد جب عراقیوں نے دھوکہ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی شکایات کی بنا پر مجھے بلایا تھا، اب جب کہ تم اسے پسند نہیں کرتے تو مجھے ابھی آپ کی خواہش نہیں ہے، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی شہادت کے بارے میں افراط و تفریق سے پاک اور صحیح مسلک یہ ہے کہ آپ کوفوں کی دعوت پر ایک مقصد تجدید خلافت کے لیے اٹھے تھے اور اس راہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں، ان کی تعداد 8 ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہایت کم سن تھے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد بہت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن برگوں سے احادیثیں روایت کی ہیں، ان میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت عمر بن خطاب وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ آپ کی ازواج میں لیلی، شہر بانو، رباب، سکینہ اور غزالہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صرف امام زین العابدین زندہ بچے تھے، باقی سب لڑکے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ صاحبزادیوں میں سکینہ، فاطمہ اور زینب تھیں۔ شکریہ۔ اسی طرح کی میری اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔